کوکین کوئین منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت۔ ملزمہ پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سینٹرل کی عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے قتل کیس میں ملزمہ پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ ملزمہ کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضلع جنوبی کے دیگر 13 مقدمات میں ملزمہ کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ ادھر ملیر کی عدالت نے سچل تھانے کے کیس میں انمول عرف پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کی کراچی عدالت میں پیشی۔ کوکین کوئین کو چہرہ ڈانپ کر سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنکی نے عدالت پیشی کے دوران شور شرابہ کیا اور کہا کہ مجھے 22 دن سے اٹھایا ہوا ہے، لاہور سے گرفتار کر کے وین میں لایا گیا، میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پنکی نے الزام لگایا کہ مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ اس موقع پر عدالت نے ملزمہ کو یقین دہانی کرائی کہ عدالت میں آپ کو کوئی ہراساں نہیں کر سکتا، آپ کا اور آپ کے وکیل کا مکمل موقف سنا جائے گا۔ انمول عرف پنکی نے عدالت میں کہا، میرے خلاف 20 سے 25 پرچے ڈالے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ قبول کرے ورنہ آپ کی فیملی کو اٹھا کر لے جائیں گے، مجھ پر زور زبردستی سے لوگوں کے نام کہلوائے جا رہے ہیں۔ ملزمہ پنکی کا کہنا تھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے جو ہم نام بتا رہے ہیں ان سب کا نام لو۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ فریقین کے درمیان جاری امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورہ پر ایران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے محسن نقوی کا والہانہ استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ بھارت میں جاری برکس گروپ کے رکن ممالک ایران اور متحدہ عرب امارات کے باہمی اختلافات کے باعث برکس وزرائے خارجہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں بھی ناکامی ہوئی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق نئی دلی میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر میزبان ملک بھارت نے مشترکہ بیان کی بجائے ایک صدارتی اعلامیہ جاری کیا، جس میں اختلافات کی نشاندہی کی گئی۔ ایران نے ابھرتی ہوئی معیشتوں کے اتحاد برکس سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پریس کانفرنس کے دوران کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ برکس کے ایک رکن نے بیان کے بعض حصوں کو روکا۔ ہمارا اس ملک سے کوئی اختلاف نہیں، وہ موجودہ جنگ میں ہمارا ہدف نہیں تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ وہ الزام یا دھمکی کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر امریکی حملوں کے خلاف اخلاقی موقف اختیار کرنے پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا۔ پوپ لیو نے حملوں کے خلاف منصفانہ اور منطقی موقف اپنایا۔ یہ حملے جھوٹے بہانوں کے تحت کیے گئے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ امریکی اسرائیلی کارروائیاں جاری مذاکرات کے دوران ہوئیں۔ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیانات خطرناک اور شرمناک ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں نہ صرف ایران بلکہ عالمی قوانین کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہی ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال اور معاشی اثرات کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کا خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایران کو 2 غیر قانونی جارحانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا، جو UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھے۔ اس کے اثرات فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 19 اور 20 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی دفتر کے مطابق یہ دورہ روس اور چین کے درمیان معاہدہ حسن ہمسائیگی اور دوستانہ تعاون کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا جا رہا ہے، جو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دورے کے دوران دونوں رہنما 2 طرفہ تعلقات، جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو معاشی نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ انتخاب کی قیمت امریکی عوام کو بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی ٹریجری بانڈ کی شرح منافع میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالیاتی حالات مزید سخت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالہ، 10 سالہ اور 30 سالہ بانڈز ییلڈز میں اضافہ قرضوں، ہاؤسنگ مارگیج اور صارفین کے قرضوں پر دباؤ بڑھا دے گا۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور گھریلو مالی مشکلات مزید شدت اختیار کریں گی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ تمام صورتحال قابل گریز تھیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد خطے میں کشیدگی اور عالمی معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں میں پاک ازبک تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ اور کثیر الجہتی امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ثالثی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات نے تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے عالمی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے نئے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد النہیان نے قومی نیشنل کمپنی کے نئے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی تکمیل جلد یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے 2027 تک فجیرہ کے راستے تیل برآمد کرنے کی صلاحیت دگنی کی جا سکے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات کو آبنائے ہرمز کا متبادل مل جائے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی 45 روز کے لیے بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اہم فیصلہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع خطے میں استحکام کے لیے اہم قدم ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلا مذاکراتی دور 2 اور 3 جون کو ہوگا۔ واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد لبنانی وفد نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ جنگ بندی سے پیدا ہونے والی پیش رفت کو مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع اور امریکہ کی سہولت کاری سے قائم ہونے والا سیکیورٹی فریم ورک ہمارے شہریوں کے لیے اہم مہلت فراہم کرے گا۔ اسرائیل کا غزہ میں ایک فضائی حملے کے دوران حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر عز الدین الحداد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق عز الدین الحداد کو حماس کے عسکری ونگ کا سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے اہم منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور وہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے، تاہم فوج کی جانب سے اس کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے فوج کو عز الدین الحداد کو ہدف بنانے کا حکم دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ عز الدین الحداد ہزاروں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت، اغوا اور ان پر حملوں کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے یرغمالیوں کو حراست میں رکھا اور اسرائیلی افواج کے خلاف کارروائیوں کی قیادت کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ تمام دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ اسرائیل جلد یا بدیر تم تک پہنچے گا۔ غزہ میں منصفانہ اور پائیدار امن کی واحد قابل عمل راہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی تکمیل ہے۔ پاکستان کا یوم نکبہ پر فلسطینی عوام اور ان کے حق خود ارادیت، آزادی اور وقار کے لیے منصفانہ جدوجہد کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے CEIRPP کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، خود مختار اور جغرافیائی طور پر مستقل فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، اس کا قیام ناگزیر ہے۔ 78 برس قبل 7,50,000 سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل اور بے وطن کر دیا گیا۔ بھارتی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دلت نے اعتراف کیا کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود اکیلا ہو گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی کہانیاں پرانی ہو چکی، پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں بکھرے گا۔ انہوں نے کہا، پاکستان اب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کروا رہا ہے، یہ کردار بھارت کو نبھانا چاہیے تھا۔ AS دلت کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر بات چیت سے ہی حل ہوگا، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ بلوچستان کی ایک اور بیٹی کانسٹیبل شکیلا بلوچ ہندو پراکسی کی نظر۔ لیڈی کانسٹیبل کو دہشت گردوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ڈیوٹی پر جا رہی تھی۔ حملہ بلوچستان کی ان بہادر خواتین پر حملہ ہے جو عوام کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہیں۔ فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچ روایات، غیرت اور خواتین کے احترام کو پامال کیا۔ دہشت گردوں نے خاتون پولیس اہلکار کو شہید کیا اور معصوم بچی اور شوہر کو زخمی کیا۔ آج پھر ثابت ہو گیا کہ یہ گروہ صرف خوف، خون ریزی اور بیرونی ایجنڈے کا ہتھیار ہے۔